الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ حاضرین کرام، یہ سورہ آل عمران کا آیت 58 سے یہ سلسلہ آج سے آغاز کرنا ہے، اور کل جیسا کہ بات آئی تھی کہ نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، ان کے مذہبی پیشوا، ان کے سردار اور 3 افراد آئے تھے اور دوسرے لوگ مل کر اللہ کے رسول 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، اس سلسلے میں پورا خطبہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، الحق من ربک فلا تک من الممترین، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ان ھذا لہو القصص الحق ما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہاں عیسائیوں کی جو عقیدے کی جو بنیادی خرابی ہے شروع سے لے کر آج تک، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی شخصیت، آپ کے معجزے یہ دیکھ کے ان کو یہ بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں، اتنی غیر معمولی چیز تو کوئی انسان نہیں کر سکتا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں، خدا کے اوتار ہیں، خدا کے بیٹے ہیں اور خدا بھی ہیں، اور نعوذ باللہ مریم علیہ السلام خدا کی ماں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور بس یہ حکم دیا کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یعنی اصل جو بات ان کے ذہن، عیسائیوں کے ذہن جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ تمہارے اندر جو غلط عقیدہ جو پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے، اور آپ کے جو غیر معمولی معجزات، آپ کی خبر، پرانی خبر کے پاس کھڑے ہوتے، کہتے کہ خم باذن اللہ، مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، پھر اس طرح سے عام انسان مرتے ویسا مرتا ہے۔ اور دوسری بات جو بات بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء نے وہی دعوت دی جو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعوت وہی ہے جو تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ اور تیسری بات جو بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں، اس دعوت میں عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے جو انبیاء نے دعوت پیش کی، اس میں بال برابر فرق نہیں ہے۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت۔ تو خود عیسائی کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، انہوں نے خود سے چیز بنا لی، تو وہ قائل بھی ہو چکے تھے تو لیکن ماننے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو کہیں گے، ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو ہم ایک کام کریں گے، تم ہم فلاں، آپ نے مقام ایک میدان بتا دیا کہ تم ہم فلاں اس دن اس مقام میں آ جائیں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ اگر خدا سے دعا کریں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ لیکن وہ کانپ گئے کیونکہ اللہ کے رسول کا معاملہ دل سے قائل ہو چکے تھے، انکار کر دیا۔ بعد میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ اس میدان میں آتے، ان کے پر عذاب آنے کا پوری تیاری ہو چکی تھی، اگر یہ لوگ میدان میں آتے اور جھوٹی قسم کھاتے ان پر آسمان سے آگ برستی۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط اور مقابلہ میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ لیکن جب مقابلے میں اسے کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں مباہلہ کہتے ہیں،
یعنی کسی معاملے میں جب کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو دو فریق مل کر آ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ تو جب یہ لوگ آنے سے انکار کر دیے تو پورے کیا ہے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، یہ لوگ مفسد ہیں، کیونکہ لوگ مان چکے تھے، جان چکے تھے۔ اور مگر اس سے پہلے ان کا معاملہ یہ تھا، آج بھی آپ دیکھیے عیسائی علماء، یہودی علماء ان کے حلیہ دیکھیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے فرشتے ہیں۔ ان کا سکہ اپنی مذہبی لیڈرشپ کا سکہ بہت دور دور تک پھیلا ہوتا ہے، اسی قسم کے بظاہر اپنی شکل کو اور اپنی حل کو ایسا بنا کر رکھتے ہیں کہ لوگ ان سے بڑے مروب ہو جاتے ہیں۔ آج جیسا کہ ہمارے پاس لوگ مروب ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا، اللہ کا مفسدوں کے حال سے واقف، انہوں نے انکار کر دیا اور نہیں آئے تو لوگوں سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ بسم اللہ۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہیں، یہاں سے خطبہ شروع ہوتا ہے، کہو اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے۔ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لیں۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ بڑھیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلم، یعنی صرف خدا کی اطاعت، بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہودیوں کو جو بات دعوت دی گئی وہ یہ ہے کہ جب تم ہم سے جھگڑا ہمارا چل رہا ہے تو ایک کام کریں گے، ہم ایسی کامن بات کی طرف آئیں گے جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے۔ کیا؟ ایک دنیا میں ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں، اور پھر اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ رہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانیں۔ یہ ہماری کامن بات ہے، چلو ہم اس بات پر متفق ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ متفق نہ ہوئے تو جان لو کہ گواہ رہو ہم مسلم ہیں۔ مسلمان کے اصل معنی یہ ہیں، انگلش میں کہتے ہیں کہ ون ہو ہیز کمپلیٹلی سرینڈرڈ اگینسٹ ول آف اللہ، جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے قانون کے حوالے کر دیا۔ تو ان سے صاف کہہ دو اگر اس بات کو بھی تم نہیں مانتے ہو تو یاد رکھو ہم تو اللہ کے فرما بردار ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اہم ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے، اے اہل کتاب تم ابراہیم کو ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنا چلے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ مختلف مقامات کو قرآن میں اس کا ذکر آیا کہ اگر تم تورات کو مانو، موسیٰ علیہ السلام کو مانو تو تم راہ راست یہودی بن جاؤ تو راہ راست پا جاؤ گے۔ عیسائی کہتے ہیں تم عیسائی بن جاؤ تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ لیکن اور خاص بات کیا ہے، یہودی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لاجیکل آرگومنٹ ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، پھر تمہارا جھگڑا کیسا، کس چیز تم اصرار کرتے ہو؟ ہم وہی بات پیش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات پیش کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، اور تم اس بارے میں جھگڑتے ہو جس کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ تو مطیع فرمان یکسو مسلم تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، خود یہودی عیسائی مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے اب تم یہودیت پر اصرار کر رہے ہو، عیسائیت پر اصرار کر رہے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ وہ تو نہ یہودی تھا نہ عیسائی اور نہ مشرک تھے۔
ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ مشرکین مکے کے جو مشرکین تھے ان کو بھی اس بات پر ناز تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ تم نے جو شرک اختیار کر لیا، خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی تم نے پوجا شروع کی، ایک اللہ کو چھوڑو تم نے کتنے الہ بنا لیے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں رائے راست ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، کبھی مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا کوئی معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان کے دل میں سخت دشمنی یہی ہے کہ آخری کتاب جو آئی ہے اللہ کے رسول پر کیوں نازل ہوئی۔ اور آگے جو بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودی اعتراض کرتے تھے، بھئی آپ کیا نشانی لائیں؟ تو حالانکہ دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس سے بڑھ کر نشانی کیا چیز چاہیے؟ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا اس ماحول میں جہاں انتہائی شدید برائیاں پھیلنے کی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور آپ کی تعلیمات سے جو زندگی میں جو تبدیلی آئی، نیک صالح لوگ بنے، اللہ سے ڈرنے والے بنے، اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی چاہیے؟ بسم اللہ۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل تکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجه النہار واکفروا آخرہ لعلهم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو منکر بن جاؤ، شاید اس ترکیب سے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے خلاف تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو بات کہی ہے، یہودیوں نے جو مختلف جو سازشیں کی، پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اس دور میں اللہ کے رسول نے جو سازشیں کی مدینے میں، اس میں ایک سازش یہ بھی تھی کہ اپنے کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجاتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ایمان لائیں، اور کیا کہتے شام میں وہ لوگ انکار کر دیتے کہ نہیں کیا ہم سب مسلمان ہی ہیں۔ اب ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا بھائی صبح میں آپ ایمان لائیں اور شام میں انکار کر دے رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے کہ نہیں، ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے پاس، آپ کے ماننے والے کے پاس یہ خرابیاں لکھی ہیں، کوئی خاص بات نہیں ان کے دین میں۔ پھر شام میں کچھ لوگ کیا ہے، شام میں آتے کہتے اللہ کے رسول ہم پر ایمان لائیں، صبح میں کیا ہے کافر بن جاتے۔ اب لوگ ظاہر ان سے پوچھتے اور یہ لوگ پورا چرچا کرتے مدینے میں، پھر مدینے کی بستیوں میں پھرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ کے رسول کے پاس، آپ کے صحابہ کے پاس یہ کمزوریاں دیکھی ہیں، اس لیے ہم انکار کر دیں۔ دیکھیے اسلام کے خلاف کیسی سازشیں لوگ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، بڑا وسیع النظر ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، جس کو چاہے نبوت سے نواز دے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا اختیار ہے کہ اس نے آل یعقوب میں سے نہیں بلکہ آل اسماعیل میں سے آخری نبی کو اٹھایا اور اس امت کا درجہ بلند کر دیا،
بنی اسرائیل کو اپنے مقام سے ہٹا دیا اور یہ منصب اس امت کو عطا فرمائے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں اس پر بھروسہ کرو تو ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے، وہ کہتے ہیں امیوں، یعنی امی سے مراد غیر یہودی لوگ کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور یہاں جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے نیک ہیں، ایسے صالح ہیں، اگر وہ تم ان کے پاس بطور امانت ڈھیروں مال بھی رکھ دو وہ برابر پورا کا پورا تم کو واپس کریں گے، اور بعض ایسے دھوکے باز ہیں، اگر 1 دینار بھی تم ان کو دو جب واپس کریں گے تو کہتے ہیں کہ واپس نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم غیر امی کو، غیر یہودی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کا قتل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہودیوں کے جو مفتی تھے، بڑے علماء کرام تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی مقدمہ ایسا ہے جس میں ایک یہودی ہے اور غیر یہودی تو جج کیا کرنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے یہودی کو جتانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور وہ کیوں کہتے ہیں ایسا کہ ہم جو بھی کام کریں امیوں کے معاملے میں اللہ ہمیں سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اٹل قانون۔ جو بھی اللہ سے ڈرے گا، پرہیزگاری زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے عطا کرے گا، اور جو دھوکے بازی کرے گا اس کی جزا، اس کا عذاب اس کو ملنے والا ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی خصموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یعنی اتنے جھوٹے ان کے مختلف جو کرائمز تھے، جرائم تھے، ان میں سے یہ ہے جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو زبان کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، اصل جو سینٹنس ہے وہ کچھ سے کچھ کر دیتے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ سب ہم کیا اللہ کی طرف سے پڑھ رہے ہیں۔ اس دور میں نہیں، آج بھی ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، کچھ لوگ ہیں اس دور میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں ہے، نبی نہیں ہے، بشر نہیں ہے، اللہ کے رسول انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں لوگ کیا آیت پڑھتے ہیں؟ اصل آیت کیا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا ایک نبی ہوں۔ میں کیا کہتے ہیں کہ الفاظ کو الٹ پھیٹ کرتے، لفظ کو بدلتے، کیا کہتے ہیں؟ انما کے بجائے انما کہتے، یعنی روک کر، یعنی کہ میں تم جیسا آدمی نہیں ہوں۔ یہ تو زبان کو الٹ پھیٹ کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی فطرت ہے۔ بسم اللہ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی کہا تھا کہ تم میرے بندے بنو۔ اللہ تعالیٰ صاحب بتاتا ہے، کوئی نبی نے کبھی نہیں کہا، نہ کسی نبی کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے بجائے انسانوں کو اپنا بندہ، اپنا غلام بنائے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ ربانی سے مراد، جسے ہم سمپل اردو میں کہیں، عالم دین، یعنی سچے جاننے والے بنو، سچا علم رکھنے والے بنو اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ کوئی نبی حکم نہیں دے سکتا۔ کیا ممکن بھی ہے کہ نبی کو تو بھیجا گیا اللہ کے نمائندے کی حیثیت میں،
اور وہ یہ کرے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بجائے اپنی طرف بلانا شروع کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یاد کرو اللہ نے پیغمبر سے عہد لیا تھا، یعنی بیعت کیا، ان سے بیع کا معاملہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا. کیا؟ آج ہم تمہیں اس کتاب اور حکمت و دانش سے، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو پہلے سے تمہارے موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی. اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، ہم تم کو بھیج رہے ہیں، تمہارے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا تو تم اس تعلیم کی تصدیق کرنا جو پہلے سے آ چکی ہے. کیوں؟ اسلام ہر دور میں ایک ہی دین رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. یہ اقرار کرنے کے بعد اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اس ذمہ داری کا اقرار کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر جو اپنی عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. انبیاء تو پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہودیوں کو بڑا ناز تھا، وہ یہی کہتے تھے ہم صرف وہی رسول کو مانیں گے جو ہماری قوم میں آئے. تو اللہ تعالیٰ دوسرے رسول میں بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء سے اسی چیز سے اقرار لیا تھا. تم خود کیا ہے؟ فاسق ہو، کچھ باتوں کو، کچھ کتابوں کو مانتے ہو، کچھ سے انکار کرتے ہو. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ اب کیا لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چار و ناچار اللہ کی تابع فرمان یعنی مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ صرف انسان بلکہ پوری کائنات کی ہر چیز اللہ کی مسلم ہے. اللہ کی مسلم سے مراد اللہ کو سرنڈر کیے ہوئے. مثال کے طور پر اللہ نے سورج چاند کا نظام بنا دیا، ایک سیکنڈ دیر نہیں ہوتا اپنے وقت پر سورج نکلتا ہے، اپنے وقت چاند نکلتا ہے. ہواؤں کا اللہ نے نظام بنا دیا، اسی طرح زندگی کا پورا نظام بنا دیا پوری کائنات کا. جب پوری کائنات مسلم ہے، کیا تم اس مسلم کائنات میں کافر بن کر رہنا چاہتے ہو؟ اور یہ بات بھی یاد رکھو تم کو اصول کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبر کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں. اس فرما برداری کے سوا جو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ حقیقت قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا. دیکھیے بنیادی جو بات بتائی جا رہی ہے تمام انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے. آج تم یہودی اور عیسائی جو بات کہتے ہو کہ ہم اسی نبی کو مانتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ تم نے اللہ کی تعلیم کا انکار کر دیا. بعض تعلیم کو، بعض احکامات کو تم مان رہے ہو، بعض سے انکار کرو. حالانکہ ابراہیم، موسیٰ، نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک سب نے ایک ہی تعلیم دی. اس لیے مسلمان کیا ہے؟ ہمارے پاس دیکھیے چھوٹے بچوں کو بچپن سے یاد دلایا جاتا ہے، معمولی چیز نہیں. ایمان مجمل، ایمان مفصل. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا تمام کتابوں پر، تمام فرشتوں پر، تمام انبیاء پر ایمان لایا. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے تم جو یہودی بن کر بیٹھ گئے ہو، عیسائی بن کر بیٹھ گئے ہو، یہ تو تعلیم کسی نبی نے تعلیم نہیں دی تھی. اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا وہ اللہ سے قبول نہ کرے گا، آخرت میں ناکام و نامراد رہ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول جاءهم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانہ بھی آ چکی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے تعلق سے یہ بات خاص طور پہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا ہے، خود زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اللہ کے رسول حق پر ہیں، مگر اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ان کو ہدایت کیسے دے گا؟ یعنی معلوم ہونے کے بعد انکار کیا، اللہ ان کو ہدایت، اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی ان ظالموں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام اہل ایمان کی لعنت ہے اور اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر وہ لوگ جن کو غلطی کا احساس ہو گیا، توبہ کر لیے، تائب ہو گئے، پھر دوبارہ پٹے ایمان کی طرف، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں، یعنی ایمان لائے پہلے، بعد میں پھر کافر بن کے انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیے بلکہ اپنے کفر میں اتنا آگے بڑھے، یعنی اہل ایمان کو تکلیف دینا، ستانا، انہیں تعذیب دینا، مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ کرے گا۔ یہ لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے دے، اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک سزا تیار ہیں اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی جب لوگ خدا کے حضور پہنچیں گے، جو کافر اللہ کے جو باغی ہیں، ماننے کے بعد جنہیں انکار کیا، اگر اس وقت پوری دنیا بھر کر سونا بھی دے کر بچنا چاہیں تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ سے بے خبر نہ ہوگا۔ دیکھیں اللہ اتنا غیر معمولی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کیا اس کا تصور جو بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان جس چیز سے بھی شدید محبت رکھتا ہے اسے قربان، ضرورت پڑے سے قربان کرنا چاہیے۔ خدا نہ خطرہ یہ نہ کرے ضرورت پیش ہے صلاحیت کی، مال کی، پیسے کی، کوئی بھی چیز کی، وقت آنے پر جان بھی قربان کرنا پڑے گا، لیکن ایسے پر پیٹ پھوڑے، اگر پیٹ پھیر دیے تو ہوگا یہ کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات اس لیے فرمائی جا رہی ہے کہ یہودیوں کا معاملہ تھا، آج بھی کبھی آپ ٹی وی پر ان کو دیکھیں، ان کے ایسے ہولیے، ان کو دیکھ کر کوئی شاید کوئی قسم کھانے تیار ہو جائے گا ان سے بڑھ کر بہتر مسلمان کوئی بھی نہیں۔ بڑی داڑیاں، کرتے، سر پر ٹوپی اور بڑے قسم کے عجیب شملے، ان کی ہولیے دیکھ کر کوئی کیا ہے قسم کھانے تیار ہو جائے گا، لیکن یہ چیز اللہ کے پاس چلنے والی نہیں۔ یہ جھوٹے ہولیے اور یہ جھوٹے جو انہیں اپنے مفتیوں کے اثر سے جو اپنا مزاج جو بنا لیا، اصل دین کو چھوڑ دیے،
مائنر چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تو یہ چیز اللہ کے پاس چلنے والی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی وہ چیز جسے شدید محبت کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، یہ ہے نیکی۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور ان سے کہو اگر تم اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبرت۔ کئی چیزیں انہوں نے بنی اسرائیل نے خود سے اپنے اوپر حرام کرنی تھی، لیکن اللہ نے اس پر حرام نہیں کیا تھا۔ اور ایک الگ بات ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بعض چیزیں اپنی فطرت کیا ان کی طبیعت پسند نہیں کی، انہیں کھانے سے وہ رک گئے تھے، مگر حرام انہیں قرار نہیں دیا تھا۔ مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت یہودیوں کے پاس حرام ہے، اور چربی جو جمی ہوئی ہے وہ حرام ہے، خرگوش کا گوشت حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمام پاک چیزیں اللہ نے حلال کی تھیں، یہ تم نے اپنے اوپر سے کیسے تم نے یہ پابندیاں عائد کر لیں؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم اعتراض کر رہے ہو تو لاؤ ثبوت، تمہاری کتاب میں ایسا کہیں ذکر ہے اونٹ کا گوشت خرگوش وغیرہ حرام ہے؟ اگر تم اعتراض میں ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اور چونکہ یہودی بھی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا امام لیڈر پیشوا مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہی ہیں، تو اللہ تم سے کہتا ہے کہ تم کو ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اب یہاں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو بتاتا ہے، یہودی اعتراض کرتے تھے بھائی یہ کیا بات ہے، اب تک تم بیت المقدس یا بیت المقدس پر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اچانک نماز کی حالت میں پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ بات بتاتا ہے بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، یعنی دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں نے کی، وہ مکے میں ہے، اور مکے کا اور ایک نام ہے بکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ للذی ببکہ، مکہ بھی کہہ سکتے ہیں بکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں تم کیسے اعتراض کرتے ہو، کس بات پر اعتراض کرتے ہو؟ پہلی عبادت گاہ وہ تو خانہ کعبہ جو مکے میں ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور جس بیت المقدس یا بیت المقدس کا تم ریفرنس دیتے ہو، حوالہ دیتے ہو، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد جیسے تعمیر ہوئی تھی۔ پہلی عبادت کا کون سی ہے؟ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقامی عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ یعنی خانہ کعبہ کا جو اصل جو مقصد جو مقام ہے وہ یہ کہ ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ سارے اہل ایمان جو استطاعت رکھتے ہیں عمر میں ایک بار اس مرکز توحید کے پاس جمع ہوں، وہاں سے اپنی ایمان کی بیٹری کو چارج کریں، پھر دنیا میں پھیل جائیں، اللہ کے دین کو کام کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے پھیل جائیں۔ اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ میں کھلی ہوئی نشانیاں سے کئی نشانیاں ہیں، اس میں ایک نشانی ہے، کئی نشانیاں، اس میں ایک دو ذکر کرتا ہوں۔ ایک یہ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے 4500 سال سے یعنی آج تک جو روایت ہے تقریباً 4500 سال ہو گئے، وہ یہ کہ 3 مہینے میں پورا امن، اس ماحول کو، اس آبادی کو پورا امن مل جاتا۔ کون سا؟ ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ حج کے 3 مہینے، اور رجب کا 1 مہینہ عمرے کے لیے۔ اس 3 مہینوں میں
کوئی شخص ایک دوسرے سے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، تجارت ترقی کرتی، معاملات آپس میں بہتر ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی بڑی نشانی۔ اور کون سی نشانی ہے؟ کوئی فوج نہیں، کوئی حکومت نہیں، بلکہ ہزاروں سال سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے، جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں سب سناٹا ہو جاتا، کوئی جنگ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ حدود حرم کا جو معاملہ ہے اتنا احتیاط نازک کا معاملہ ہے، جاہل بدو عرب تک اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے حدود حرم میں ہے، اس کے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتے، وہاں کے حدود حرم کی گھاس بھی نہیں توڑ سکتے، وہاں کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے اسے شو کہہ کر بھگا بھی نہیں سکتے۔ کیا یہ اللہ کی نشانی ہے؟ تو اور کیا نشانی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، سیف ہو گیا۔ بلکہ یہ بات ملتی ہے کہ قاتل کیا ہے، اپنے ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھگا رہا ہے، ان دوڑتے دوڑتے حدود حرم میں آ گیا، اس پر جو تلوار اٹھا کے ہے تلوار ڈال دیتا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ ڈاکو اور بدوج اجڑ قبائل کے لوگ بھی کیا ہیں، ان 3 مہینوں میں کسی قسم کی خون ریزی، کوئی جھڑا کچھ نہیں کرتے۔ کیا یہ اللہ کے نشانے تو اور کیا ہے؟ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی دولت دی ہے، اتنی فرصت دی ہے، اس مقام تک پہنچنے یعنی حج کر سکتے ہیں، تو یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ حج کریں۔ اور اگر کوئی انکار کرے تو سمجھ لو کہ اللہ پورے دنیا والوں سے بے نیاز ہے، تمہارے حج کی، تمہارے نماز کی، زکوٰۃ کی، بدی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے تم بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یہودی کو خاص طور پر اللہ مخاطب پر کہتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اسلام قبول کرتا اس کے دل میں شکوک ڈاؤٹ پیدا کر دیتے، اور یہ یہودیوں کی تاریخ اس دور میں نہیں ہے، اسلام کے خلاف جتنے فتنے اٹھے ہر فتنے کے پیچھے یہودیوں کا دماغ، ان کا پیسہ ہے، آج بھی ہے، یہ کشمکش قیامت تک چلتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی، یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ یعنی بعض سادہ لوگ مسلمان، سیدھے سادے مسلمان یہ امید کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، تورات ان کے پاس ہے، انجیل ہے، کہ یہ ہو سکتا ہے شاید کیا ہے اسلام کی طرف آ جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ان کی بات مانیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ تم کو ایمان سے، اسلام سے پھیر کر کفر کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ ان کی بات ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ یعنی تم کو ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس آخری کتاب، واضح کتاب جو سراج منیر ہے، سورج سے زیادہ روشن کتاب ہے، وہ آ چکی ہے۔ اللہ کا رسول تمہارے پاس موجود ہے، اس کے بعد تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ یعنی جو بات کہی جا رہی ہے امت مسلمہ کو، اب ہمیں قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب سے روشن کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یعنی ایک مسلمان کی پوری زندگی موت تک، موت بھی آئے تو ہمیں اسلام کی حالت میں آنا چاہیے۔ اور آگے جو بات میں گئی، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔
اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے، اور یہی رشتہ ہے دیکھیے آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ملا کر ایک امت بناتا ہے۔ آج آپ دیکھیے، کبھی دیکھیے، میں دیکھتا ہوں کہ الجزیرہ چینل پہ افریقہ کے مسلمان ہیں، کالے مسلمان، ان کا ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ایمان ہی کا رشتہ ہے۔ یورپ کے مسلمان ہیں، چین کے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہی اللہ کا دین ہے، ایک رشتے میں سب کو ملاتا ہے، بھائی بھائی بناتا ہے، ان کے ہم پر حق بن جاتے ہیں، ہمارا ان پر حق بن جاتا ہے۔ اور جو بات کہی گئی کہ مسلمانوں کی جو پہلی ذمہ داری ہوئی ہے دین کی بنیادی باتیں، یعنی دین پر عمل کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، عام کرنا، پھیلانا، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر اس چیز کو چھوڑ دیے، مائنر چیزوں میں بحث شروع کر دیے، تو ہوگا یہ وہی حشر ہوگا جس سے پہلے کو امتوں کا ہوا تھا۔ انہیں بھی اللہ کا دین بتایا گیا تھا، کتاب آئی تھی، رسول آئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ بنیادوں کو چھوڑ کر مائنر چیزوں میں انہیں بحثیں شروع کر دی۔ آج دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، واضح کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ نے دین کو غالب کرنے کے لیے مسلسل 23 سال جدوجہد کی، اور آخر میں خانہ کعبہ کو پاک کیا، پھر اپنے امتیوں کو حکم دیا کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اللہ کے دین پہنچاؤ۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا بحثیں شروع ہیں کہ نماز میں، ٹھیک ہے علمی بحث ایک دوسری بات ہے، لیکن پوری زندگی سے بحث میں گزر رہی ہے کہ نماز میں رفع دین کرنا نہیں کرنا، پینچاول یا ٹخنوں سے اوپر ہونا نہیں ہونا، ٹھیک ہے میرے بھائی، داڑھی اتنی ہوئی اتنی لمبی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے علمی طور پہ اس کی کوشش کرو، لیکن پوری زندگی اس میں گزر گئی۔ اب اس کو معاملہ اور آگے بڑھ گیا کہ جو ہمارے گروپ میں ہے وہ مسلمان، جو باہر ہمارے گروپ سے باہر ہے وہ فاسق ہے، کافر ہے۔ ہوگا یہ کہ امت میں انتشار پیدا ہوا، تفرقے میں پڑ گئے، بنیادی بات کو بھول گئے۔ یہاں تو یہ حال ہوا، جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، قرآن کی آیتیں آگے بھی آئیں گی، اللہ ہم سے پوچھے گا تمہارے پاس آخری کتاب آئی تھی، ہمارا رسول آیا تھا، اس کے باوجود تم نے کافرانہ روش اختیار کی۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب نازل کر کے تمہارے درمیان رسول مل کے کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اوس و خزرج کے لوگ بات کو سمجھتے تھے۔ مدینے میں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کیا تھا، یہ دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، آپس میں مسلسل لڑائی ہوتی تھیں، اور خود مکے کے اطراف میں مشرک نبی مسلسل لڑتے تھے۔ حال یہاں تک ہو گیا آخر میں کہ ایک دوسرے کو کاٹتے مارتے پورا دو قبیلے تباہ ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول آتے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کو ہدایت ملتی ہے، اور یہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں ایک دوسرے اتنی شدید محبت کرنا شروع کیے، نہ صرف آپس میں شدید محبت، بلکہ جب مہاجرین آئے تھے تو انہوں نے اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ان سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اس احسان کو یاد رکھو، تمہارے پاس کتاب آئی تھی، اللہ کے رسول آئے، تو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں، ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ہم دیکھیے
یہ غیر معمولی اہم آیات اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں آیت آ چکی ہے کہ ابھی پہلے سمجھ فرمائیے، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو امت مسلم اس لیے اٹھایا، ہم زمین پر برائیوں کو مٹا کے انہیں جدوجہد کریں اور بھلائی کو قائم کریں، نیکی کا حکم دیں۔ یعنی اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، ایک جماعت بننا چاہیے، پوری امت مل کر ایک جماعت بننا چاہیے جب یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کام کریں گے اصل میں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے کیا؟ کہیں تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے۔ مگر بدبختی بات یہ ہے، یہ تمام چیزیں آج اس امت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے وہ امتیں جو آئی تھیں، اللہ نے ان کو کتاب دی اور ان کے پاس رسول بھیجے اور ان کو واضح حکم دیا تھا کہ اللہ کی زمین پر برائیوں کو مٹائیں، بھلائیوں کو قائم کریں، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں، اقامت دین کا کام کریں۔ اور انہوں نے کہا کیا؟ مائنر سے انہوں نے اختلاف کیا اور اختلاف کو اتنا بڑھایا کہ اپنی پوری زندگیاں اس میں لگا دیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اصل مقصد زندگی بھول گئے، دنیا میں بھی ان کی تباہی ہوئی اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے اس لیے عذاب کا مزہ چکو۔ جب اللہ کے حضور پہنچیں گے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے نعمت ایمان تم کو دی گئی تھی، کتاب دی گئی تھی، رسول کی سنت تمہارے پاس موجود ہے، یہ ہوتے ہوئے بھی تم نے اتنے اختلافات کیے، اصل مقصد زندگی بھول گئے، آپس میں جب کافر فاسق کہنا شروع کر دیا، چلو اس کے بدلے تم عذاب کا مزہ چکو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک سنا رہے ہیں۔ جو لوگ کامیاب ہوں گے، جن کے روشن ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت کے دامن میں جگہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صاف ارشادات ہیں، ہم تم کو واضح طور پہ سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ کی بنیادی صفت کیا ہے؟ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ خامخواہ اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر، اپنے حرکتوں کی بنا پر، اپنے اعمال کی بنا پر ظلم کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ بار بار قرآن میں آیتیں آتی ہیں، اس پوری کائنات کا، زمین و آسمان کا، ارض و سماوات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی مالک وہی ہیں اور تمام معاملات اس کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیے اسی چیز کو پھر دہرایا جا رہا ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا۔ امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ذمہ داری دی تھی کہ پوری دنیا میں برائیوں کو مٹائیں، اللہ کے دین کی دعوت کا، اقامت کا کام کریں اور حق بات پیش کریں، تو مگر انہوں نے کیا کیا؟ حق کو کچھ نگل گئے، کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمت سے انکار کیا، اللہ نے ان کو ہٹا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دنیا میں لایا ہے۔ ہماری بنیادی ذمہ داری ہر مسلم فرد کی، عورت کی، مرد کی، جوان کی، بوڑھے کی، فرسٹ اینڈ فارموسٹ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی دعوت دینا، اس کی اقامت کا کام کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور کیا ہے وہ ذمہ داری؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی میں تلقین، تبلیغ، واعظ، تقریر نہیں کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتا ہوں۔ یعنی ہم میں اتنی طاقت ہونا چاہیے، طاقت حاصل کرنا چاہیے، پولیٹیکل طاقت ہو، مالی طاقت ہو، معاشی طاقت ہو، ہر قسم کی طاقت، تاکہ نیکی کو بزور نافذ کر سکیں، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل ایمان کی، امت مسلمہ کی یہ 3 صفات ہیں: نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، یعنی یہودی اور عیسائی اگر ایمان لاتے یہ انہی کے حق میں بہتر تھا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ ابھی گزشتہ میں مسلسل دیکھتا ہوں الجزیرہ عربی چینل کہ جو حماس کی اور یہودیوں کی اسرائیل کی جو لڑائی لڑ رہی تھی، کئی یہودی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جو اس یہودیوں کے اسرائیل کی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکے باز حکومت ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہودیوں میں کچھ لوگ ایماندار پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے،
زیادہ سے زیادہ وقت کچھ ستا سکتے ہیں، اگر تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے، کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یعنی یہودی کا تم سے لڑیں گے، تم سے نہیں لڑ سکتے، زیادہ سے تم کو ستا سکتے ہیں، سازشیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم سے مقابلہ ہوا یہ پیٹھ پھیر جائیں گے، بھاگ جائیں گے. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہودی قوم کو پوری طرح دنیا سے نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بطور عبرت مسلمانوں کے لیے ایک زندہ قوم کو ہمارے سامنے رکھا. یہودی قوم پر جتنے عذابات آئے، اگر دوسروں پر آتے نہ جانے قوم کبھی تباہ ہو جاتی. حالیہ دیکھیے، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یہ جرمنی میں لوگ گئے، وہاں سود خواری کر کے پوری معیشت کو چوس لیا انہوں نے. اور جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی تھی تو ہٹلر کیا ان کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے پیسہ چاہیے. تو لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمارا اتنا انٹرسٹ ریٹ ہے، اس پہ ہم تم کو پیسہ دیں گے. ہٹلر کو غصہ آ گیا، تم ہمارے ملک میں آئے، ہمارے ملک میں رہ کر تم آج ترقی کیے، تو مجھے سے کیا ہے تم سود انٹرسٹ مانگتے ہو. اب اس کے بعد اس نے ان کو ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک زندہ قوم کو اللہ زندہ رکھا، ہزاروں سال سے زندہ ہے، اتنے عذابات آ رہے ہیں، ہر کچھ مدت میں ان پر عذاب آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے پیچھے بات وجہ کیا ہے بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگ زندہ ہیں. خود سے لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، خود سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا، یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے. ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات سنائی گئی، مگر کیا ہے، انہوں سے انکار کیا، یا تو سری انکار کر دیا یا عمل سے انکار کر دیا. اور یہ چیز دیکھیے آج امت مسلمہ بھی ہے، کوئی مسلمان زبان کے اوپر انکار نہیں کرتا اللہ کے احکامات کے تعلق سے، اللہ کی آیات کے تعلق سے، لیکن جب معاملہ عمل کرتا ہے اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں. یہ یہودی میں طرز عمل ہے. اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. کتنے ہی انبیاء ہیں ان کو یہودی نے قتل کیا. ابھی گزشتہ جو درس جو بات آئی تھی مطالعہ قرآن میں کہ جب یہودی وہاں سے دریائے نیل سے نکل کر بازو چلتے ہوئے موجودہ اسرائیل فلسطین پہنچتے ہیں اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، اتنی انہیں نافرمانیاں کی. ایک وقت ایک نبی تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ان سے سخت وقت یہودی بادشاہ ناراض تھا، اس کی بیوی ناراض تھی. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اینول جشن منایا گیا، اس میں بادشاہ کی بیٹی نے زبردست ڈانس کیا، تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا. اب اس کے بعد بادشاہ پوچھتا ہے کہ بول کیا مانگتی ہے، میں تجھے دینے تیار ہوں. تو ان جا کے اپنے ماں سے پوچھتی ہیں کہ میں کیا مانگوں کہ ابا مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں. تو وہ ماں نبی سے، دیکھیے نبی اپنی قوم کا انتہائی معصوم پاکیزہ بہترین شخص ہوتا ہے، مگر اس کی بیوی مشرک تھی، وہ بھی مشرک تھا، سخت اس کی بیوی ناراض تھی. تو اپنی بیٹی سے فوری کہتی ہے، وہ فلاں نبی، ان نبی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کہتی ہیں اس نبی کا سر مانگو. اب وہ بیٹی کہتی ہے باپ سے مجھے نبی کا سر چاہیے. تو بادشاہ کیا کرتا ہے، مجبور ہوتا ہے اس نبی کو قتل کر کے ان کا سر ہتھیلے بڑے تھال میں رکھ کر اپنی بیوی کو پیش کرتا ہے. دیکھیے، اور لوگ کیا اپنے فخر سے کہتے ہیں ہم نے کتنے انبیاء کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ یہی بات کہتا ہے، انہوں نے پیغمبر کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب، بسم اللہ الرحمن لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. یعنی اہل کتاب میں، یہودیوں میں، عیسیٰ میں ایسے لوگ ہیں خالص مسلمان اہل ایمان جو نماز پڑھتے ہیں، راتوں کو اللہ کے کلام کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں،
برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک عام اٹل قانون بتاتا ہے جو کوئی بھی یہ نیکی کریں گے ان سے اللہ کے پاس ان کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، اللہ ان کو بہترین اجر دے گا، اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ڈر کر اپنا طرز عمل درست کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے گا۔ یعنی جو اللہ کے جو بادی ہیں وہ بھی کچھ نیک کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے کھیتی بنائی، لیکن اچانک تیز ہوا آئی اور اس میں بڑی سخت شدید سردی تھی، اور وہ ہوا آتی ہے پوری کی پوری ان کی کھیتی کو تباہ کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی جو بہرحال بھی جو اللہ کے باغی ہیں، ممکن نیک کام بھی کیے، ان کا معاملہ پورا دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ جو کچھ اپنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ الْغَيْظَ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ دیکھیں کتنی شدید نفرت یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کرتے ہیں، اور زمانے میں ہوا یہ تھا جب اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے تھے تو اس سے پہلے ان کے یہودیوں سے اچھے تعلقات تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے ہونے کے بعد بھی کیا لوگ یہودیوں سے پہلے سے تعلقات رکھتے تھے، ان کی کتاب کو مانتے تھے، لیکن یہودی ان کے غضب کا حال یہ تھا کہ شدید ترین نفرت کرتے، حالانکہ مسلمان ان سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد بتا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ اللہ تعالیٰ جو سیدھے سادھے اوس اور خرج کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، وہ لوگ پہلے تعلقات کی بنا پر اپنی جو باتیں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، جو پلاننگ کرتے تھے، کبھی ان کو بتا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے پہلے سے وارننگ کہ اپنی جماعت کے راز ان یہودیوں کو مت بتاؤ، وہ لوگ کیا کریں گے، تمہاری کسی کمزوری کے موقع پر کوئی موقع ملے اس سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، یعنی اگر ان کو نقصان ہوتا ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کہ جو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ سے شدید تر ہے۔ وہ لوگ اپنے جو سینوں میں چھپائے ان سے شدید جو دشمنی ہے وہ شدید دشمنی ہے، اور ان کی جب وہ لوگ باتیں کرتے ہیں ان کا بغض تم جان سکتے ہو۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کی حالت ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اگر تم کو سمجھ ہے ان سے احتیاط کرو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ یعنی اہل ایمان ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تو وہ پہلے بھی ان کو مانتے تھے، مگر جو یہودی کیا ہے مسلمانوں کو نہیں مانتے۔ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے رہتے ہیں۔ یہ لوگ انصار اوس اور خزرج کے لوگ انصار ان سے ملتے ہیں پہلے تعلقات کی بنا پر، تو لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم بھی تمہارے رسول کو مانتے ہیں، تم کو مانتے ہیں، لیکن جب جانے کے بعد کیا ہوں گے، غضب کا حال ہی ہوتا ہے، غصے میں ان سے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کر چبانے لگتے ہیں۔ اتنا ان کا شدید غصہ ہے یہودیوں کا مسلمانوں پر۔ ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ان سے بول دو تم خود مرو اپنے غصے میں، اتنے شدید جو دشمنی کرو تم خود مرو،
تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم کو کوئی بھلا ہوتا ہے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے ہو۔ مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی پلاننگ تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہوتی، مگر شرط یہ ہے اس دور میں، اس دور میں کیا ہے، جو اسلام کے خلاف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، کیا کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم کو جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام کے خلاف شکایت کا موقع مل سکے، بلکہ صبر سے کام لینا اس وقت تک جب تک اسلام اور مسلمانوں کو طاقت نہ مل جائے۔ اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، یعنی جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، پوری طرح اس کی نگاہ میں۔ حضرت یہاں ہم روکتے ہیں، کل سے انشاءاللہ غزوہ بدر کا بیان شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا فرمائیے باری تعالیٰ ہمیں تیرے کلام کو جاننے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش، مغفرت، تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔